اور نو سے الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ہمارے سیرت کی اس سیریز میں ہم نے جنگ احد کی تفصیلات دیکھی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ احد کے بعد the aftermath of جنگ احد کیا ہوا، اور آج جو ہے اسی کا کنٹینویشن ہے کہ کس طرح سے قریش نے جو ہے اپنی ریونج، اپنے انتقام کی آگ میں جو ہے جو شہداء تھے ان کو بھی نہیں بخشا، اور میوٹیلیٹ جو ہے ان کی باڈی کو کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے جذبات اور ایموشنز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا حال دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان سے کلمہ ادا کیا کہ اب میں بھی جو ہوں اس کا حساب ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فرما دیا گیا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی ہوگی تو جنگ کے بعد جو ان کے مرے ہوئے لوگ ہوں گے، دشمن کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کبھی ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ تو جو وار the laws of war ہیں جو اسلام میں، اس میں یہ ایک اہم لیجسلیشن، ایک اہم قانون جو ہے وہ بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دوسرے افراد تھے اس میں سب سے اسٹرائکنگ جو پرسنالٹی ہمیں لگتی ہے وہ ہے مخیرق کی۔ مخیرق ایک ربائی ہے، ایک جوش ربائی، ایک ثعلبہ کر کے ایک جوش کالونی ہے، یہ اس کے پڑھے لکھے عالم ہیں، اور ہسٹری میں we see that he's amongst those earliest of people who had actually donated his property، جسے ہم بہت عرف میں اب وقف کہتے ہیں، وقف، and وقف is there all over the world۔ ہمارے انڈیا میں تو پھر بھی بہت کرپٹڈ ہے یہ وقف کا پورا سسٹم، but if you go to Indonesia, if you go to Malaysia, if you go to other Muslim countries، وہاں پہ اوقاف جو ہیں اس کو بہت ہی سسٹمیٹکلی the welfare of Muslim community کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور it's an ongoing resource you see۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں پر بھی جو صرف بامبے سٹی میں اگر آپ دیکھ لیں، صرف گریٹر ممبئی میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری ایسے اوقاف کی پراپرٹیز جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ یعنی اتنے سارے جو مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز آپ دیکھ رہے ہیں آج، چاہے وہ انجمن ہو، انجمن خیر الاسلام ہو، صابو صدیق ہو، یہ ساری جو انجمن ہی کے امبریلا میں آتی ہیں، یہ زیادہ تر وقف پراپرٹیز پر ہیں۔ تو ایک پرائم لوکیشن پہ پراپرٹیز کو وقف کرنا، یہ الحمدللہ پھر ہماری 1400 سالہ تاریخ، 1500 سالہ تاریخ کا جو ہے ایک حصہ بن گیا ہے۔ So it's a part of a Muslim culture، یا جسے کہا جائے گا کہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہاں پر اوقاف ہوں گے، وہاں وقف کی پراپرٹیز ہوں گی۔ لیکن جو ارلیسٹ لوگ ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے اپنی جائیدادوں کو، اپنی اپنی ملکیت کو، اس میں ایک نام جو بہت شائن کرتا ہے وہ ہے مخیرق کا۔ اور مخیرق جو ربائے ہیں انہوں نے یہ جو ہے ول کی تھی کہ میرے بعد اگر مجھے اس جنگ میں کچھ ہو جائے تو میری ساری پراپرٹی کے مالک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو جو ہے وہ وٹنس بنا کر یہ بات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ساری
چیزوں کی ملکیت میرے بعد اگر میں نہ بچوں اس جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مل ٹرانسفر ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخیرق کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he is the best of the Jews. تو ایک بہترین یہودی کا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطاب دیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ایک بات جو ہمیں بہت زیادہ اسٹرائکنگ لگتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکلوزیونیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ کوئی ایسا تعلق، کوئی ایک ایسا بانڈ قائم فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا ایک حصہ بن جائے، وہ ہمارا بن جائے. unlike us کہ ہم ہر ایک کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور صرف میں اور پھر شاید اس کے بعد وہ میں بھی نہ رہے. alright. اس کے بعد ایک دوسرے ایک ینگ مین تھا اوس کا، ان کا نام تھا اسیرم بن ثابت. alright. اسیرم بن ثابت جو ہے یہ ایک اوسی تھے اور ینگ مین. اب مدینہ میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ ایسے تھے کہ یہ بولتے تھے ہاں I'll see you see. اور احد کے دن نہ جانے جو ہے اسی مارننگ میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ انہیں کہتے بھی تھے کہ اسیرم جب تم جان رہے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ ٹروتھ ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے، جو مانے ہیں تمہارے لیے اسلام قبول کرنے میں. تو اسیرم کہتے تھے کہ ہاں کرتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اس تعلق سے I will arrive at a decision وغیرہ وغیرہ. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ایسا کہ he embraced Islam that very morning when نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم left for احد. اور جو ہے ان کا مرتبہ دیکھیے کہ یہ جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے شہادت کا درجہ جو ہے وہ حاصل فرمایا ہے. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اسیرم دراصل وہ انسان ہے جو انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہو رہے ہیں بحیثیت ایک شہید کے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی. alright. اور اس طرح سے we don't know اللہ تعالی کس کا کیا انجام ہوگا. اور ہم اگر کوئی عبادتیں خاص طور پہ نوافل کر رہے ہیں اور اس پر اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں دوسرے نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم تھوڑے دوسروں سے بہتر ہیں تو یہ بہت بڑی ہماری جسے کہیں گے کہ خطا ہے. یہ وہ چیز ہے جو وہ سارے اعمال کو ہمارے کارت کر رہی ہے. وہ جو اچھی گڈ ڈیڈز ہیں ہماری، جو ہمارے نوافل ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے ریڈیوس کر رہی ہے یہ سوچ ہماری کہ میں بہتر ہوں، بیکاز وہ تو نہیں کر رہے ہیں میں تو کر رہی ہوں نا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ لوگ نہیں کرتے ہوئے بہت اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک انسان جیسا لگتا ہے کہ میں زندگی بھر اتنا کر رہا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، اور جو ہے وہ پورا کے پورا نل ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ و مامون رکھے. alright. So اب ہوا یہ کہ خواتین تک جب یہ خبریں پہنچی ہیں کہ احد میں جو ہے اتنے سارے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 69 plus 1. alright, that is 70 مسلمانوں کے وہاں سے this was this Jewish rabbi، اور یہ 69 جو ہے وہ مسلم سے جو شہید ہوئے ہیں. اس 69 میں سے 65 جو ہیں وہ ہیلپرز تھے، وہ انصار تھے جو شہید ہوئے ہیں، اور 4 جو ہیں وہ مہاجر تھے جن کی شہادت ہوئی. تو یہ جنگ احد. اور میکنز جو ہیں ان کے وہاں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ صرف 22 ہیں. صرف 22 لوگ جو ہیں ان کے اس جنگ میں انہوں نے اپنی جان دی ہے. ایک تو ہماری تعداد دیکھیے، ہم 700 ہیں اور 700 میں سے 70 جو ہیں شہید ہو گئے، تو ہمارا لاس بہت زیادہ ہے. یہ تو 3000 تھے، 3000 میں سے 22 جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. جو پروپورشن ہے ہمارا کیجویلٹیز کا وہ بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو the Meccans. اس میں ایک لیسن یہ بھی ہے کہ
کیونکہ ہم جب ہینکر کرتے ہیں, لالچ کرتے ہیں, ہرس کرتے ہیں دنیا میں کسی ایک ایسی چیز کی, اور پھر اس لالچ اور اس ہرس میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی لالچ میں ہم نے یہ نقصان کا سودا کیا, نہ ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے بلکہ ہم سے اور بھی بہت کچھ جو ہے چھین لیا جاتا ہے جس کی ہمیں بہت شدید چاہت ہوتی ہے. یہ نقصان جو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت جو ہے اس کی لالچ کو ہم اوور کم نہیں کر پائے. ہمیں ایسا لگا کہ ارے سب لوگ لوٹ لے جائیں گے تو لیٹس موو, ویسے بھی ہم تو جنگ جیت چکے ہیں. تو وہ لالچ تھی, رائٹ, وہ ایک مال غنیمت کی لالچ تھی, یا ایک مومنٹری, وہ جو ایک انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے, اس کی ایموشنز اسے اوور رائڈ کرنے لگتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے گناہ کر دیتا ہے. لیکن اس کا جو بڑا بہت بھاری نقصان ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کے 70 جو ہیں صحابہ 69+1 جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ بہت امپورٹنٹ لوگ تھے. تو یعنی ہم مال کی دولت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کرنے نکلے, اور اس کا حاصل کیا نکلا؟ اس کا حاصل یہ نکلا کہ وہ چیز جس کی لالچ میں ہم گئے تھے نہ وہ ملی, بلکہ اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہو گیا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کسی چیز کی لالچ, کسی چیز کی ہرس, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ نام کی ہرس ہو سکتی ہے, وہ بہت زیادہ مٹیریل چیزوں کی ہرس ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی چیز کی شدید خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے, اور اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے سم ٹائمز ہم اللہ کے حکم کی جو ہے اللہ کی ناراضگی کو بھی مول لینے سے نہیں چوکتے, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بھی نہیں چوکتے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہوگی جو ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل کرنا چاہیں گے, بلکہ وہ ہم سے لے لی جائے گی اور مزید نقصان جو ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑے گا. So this is what we learned in Uhud, and that was a very very difficult lesson. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خواتین آنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جو ہے اتنے جذبات میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھنا نہایت ہی تکلیف دہ ہوگا. تو انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ صفیہ کے بیٹے تھے, ان کو آواز دی اور کہا کہ زبیر اسٹاپ یور مدر, سی ٹو اٹ, I mean, تمہاری امی کے دیکھنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے, I mean, we should stop صفیہ from کہ وہ یہ دیکھ سکیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ insists, she says نہیں, اور جو ہے جب انہوں نے دیکھا ڈیفینیٹلی اپنے بھائی کو ایک آخری نظر وہ دیکھنے کی بہت متمنی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں I will control my emotions, اور انہوں نے اس ہمت کا, اس صبر اور اس عزم کا مظاہرہ کیا. اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جو جسے ہم کہیں گے کہ جو سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی چیز تھی وہ تھی قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی یہ آیات, which are the golden ayats, for all of us, for each one of us, کہ زندگی میں مشکلات, پریشانیاں جو ہیں وہ inevitable ہیں, دقت, تنگی, سیڈنس, گریف سب کی زندگیوں کا حصہ ہے. تو ایک بلیور جو ہے وہ ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. These are beautiful verses of the glorious Quran. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود الحمدللہ نمازوں میں جو ہے پڑھتے رہتے ہیں, لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ اتنی بیوٹیفل ہیں that we must learn them, we must try hard them. ان کو حفظ کر لینا چاہیے تاکہ انہیں بھی جو ہے ہم نماز میں تلاوت کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع ہے.
जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात के जरिए से जो है अल्लाह की मदद हासिल करो। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और ये कि वो लोग जो अल्लाह की राह में जिन्हें मौत हो गई है, उन्हें जो है सॉरी जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, उन्हें जो है ये मत कहो कि वो मर चुके हैं। बल अहयाउन, नहीं बल्कि वो तो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, बट तुम इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, तुम ये नहीं समझ सकते कि वो कैसे जिंदा है। वलनबलुवन्नकुम, अब देखिए ये 55 155 नंबर की आयत तो बहुत यूनिवर्सल है। आई मीन इट्स एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस। अल्लाह ताला हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अभी फरमाया कि देखो इब्तिला और आजमाइश जो है सिर्फ इसी शक्ल में नहीं होगी कि तुम्हारे कुछ लोग जो हैं वो तुम्हारे सामने मौत के घाट उतार दिए जाएं या कत्ल कर दिए जाएं या मर जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं हमने तो तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारी जांच, तुम्हारी परख, तुम्हारा इब्तिला जो है बहुत सारी चीजों में रखा है। एक है खौफ, खौफ, दूसरा है जौ, उसके बाद है नक्स, नक्स ऑफ अमवाल भी हो सकता है, अनफुस भी हो सकता है और समरात भी हो सकता है। खौफ किसे कहते हैं? फेयर को। इंसान के पास दौलतों के अंबार रखे हों, लेकिन जिंदगी में अगर कोई खौफ हो तो एक निवाला उसके हलक से नहीं उतर सकता। दूसरी एक तकलीफ जो इंसान उठा सकता है वो है हंगर, वो है भूख। जो है दरअसल हंगर को कहते हैं, जवान। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है भूख को एक इब्तिला, एक आजमाइश फरमाया है। और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फक्र समटाइम्स लीड्स टू कुफ्र। फक्र जिसे कहते हैं हम गरीबी, गरीबी तो एक बहुत वाइड टर्म है and not a very appropriate। फक्र उर्दू का एक बेहतर लफ्ज है इस ताल्लुक से कि स्कैसिटी, स्कैसिटी दैट वो जो एक कमी है समटाइम्स यू नो ऑब्वियसली द बेसिक नीड्स की, वो इंसान को बाज़ औक़ात कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचा देती है। तो जरूरी है कि एज अ कम्युनिटी मुसलमानों को हमेशा इस बात पर अर्ज किया गया है कि ये हम सब की ड्यूटी है कि हम देखें कि कोई हमारे दरमियान भूखा पेट ना सोए। ऑलराइट, उसके लिए अलग अलग जो है तरीके हमारे यहाँ वज़ा किए गए हैं। और जो बिल्कुल नादार और मुफलिस हैं वो भी जो है उनके लिए भी एक ऐसा हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये एक इंतजाम, एक नज्म होना चाहिए कि कोई भूखा ना रहे। बहरहाल ओके चलिए, तो यहाँ इस आयत में फरमाया, एक खौफ गिनवाया, एक दूसरा गिनवाया हंगा, तीसरा गिनवाया नुक्स। नक्स किसे कहते हैं? नुक्स उर्दू का एक लफ्ज है और हम सब जो है जानते हैं उसे, यू सी। और नुक्स लॉस को भी कहते हैं, कमी को भी कहते हैं, स्कैसिटी को भी कहते हैं, या 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 किसी चीज के बाकी रह जाना है, उसमें एक नुक्स रह गया। हम कहते हैं ना इस काम में ये नुक्स है, इस काम में ये खराबी है, ये कमी है, तो दैट इज नुक्स। अब नुक्स में भी तीन कैटेगरीज गिनाई। एक गिनाया माल में नुक्स हो सकता है तुम्हें, कि तुम खूब मेहनत कर रहे हो और तुम देख रहे हो दूसरे तो इतनी कम मेहनत करते हैं, उन्हें इतना माल मिल जाता है। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन हो सकता है तुम इतना माल नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर क्या तुम जो है बेईमानियां करने लगोगे? नहीं, तुम ये कहोगे कि हाँ मेरी मेहनत के बावजूद अगर इतना माल मुझे मिल रहा है तो हो सकता है ये इब्तिला है, ये आजमाइश है। जान, द लॉस ऑफ लाइफ, ऑलराइट, ये दूसरा नुक्स हो सकता है। अब तीसरा है समरात। समरात किसे कहते हैं? समर कहते हैं फ्रूट्स को। अब ये बताएं, फ्रूट्स can't it be clubbed with माल?
क्या अमवाल के साथ हम फ्रूट्स को क्लब नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते हैं. माल में हर किस्म का माल शामिल हो जाता है, राइट? इसमें पैसे, दौलत, इजनास, हर चीज जो है वो शामिल हो जाती है. वो सारी चीजें जो हमें दुनिया में सस्टेन करने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ उस माल में आ जाता है. लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ समरात का लफ्ज इस्तेमाल किया. समर, समर किसे कहते हैं? सम्राट हम कहते हैं फ्रूट्स. एक तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन है. सम्राट बदले को भी कहते हैं, बदला. इसका एक ट्रांसलेशन है नताइज, नतीजा, या जिसे हम कहेंगे रिजल्ट. तो बाज औकात ये होगा कि कोशिश के बावजूद एक बंदे ने अपनी सारी कोशिशें कर दी इखलास के साथ, वो जो कुछ उसकी कैपेसिटी में था उसने किया, उसके बावजूद ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे नुक्स, लॉस दे in the results of what one is trying to do, what he or she is trying to do. वो मेहनत कर रहा है, वो दूसरों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और सारे असबाब, you know, she has put her best. उसके बावजूद जो है there is a nuqs, there is a कमी, you know, in the result that she's getting. तो उस वक्त भी इंसान को बहुत ज्यादा अज़्म, सब्र और हौसले की जरूरत होती है, राइट? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे भी गिनवाया कि अगर तुम्हारे रिजल्ट्स, तुम्हारे तमरात में भी जो है अगर नुक्स है तो उससे भी तुम हिम्मत मत हारो. बिकॉज देखिए, एक फेलियर जो है ना इंसान को बहुत नीचे कर देता है, सक करने लगता है फेलियर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में. वो कहते हैं कि एक फेलियर जो है वो हमें और नीचे कर देता है. दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी फेलियर को अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फेलियर से मायूस होने लगते हैं, राइट? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक नया पैराडाइम दिया है कुरान करीम में. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारे सारी कोशिशें करने के बावजूद तुम्हारे नताइज वैसे ना निकले तुम्हारी कोशिशों के जैसे तुम चाहते हो, बट हैव पेशेंस, बी डू सब्र. अब सब्र का भी बहुत वाइड मीनिंग है ना, दैट वी ऑल नो. इट आल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंसी, इट आल्सो रिक्वायर्स अज़्म, कि उस पर जो है डटे रहें. तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये फरमाया कि वो बशीर सॉबिरीन, लेकिन खुशखबरी किन के लिए है? सॉबिरीन के लिए है. अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. कि जब भी जो है उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, कि मैं तो अल्लाह की हूँ, अल्लाह ताला मैं तो तेरी हूँ. मेरी मेरी जो सबसे मेन आइडेंटिटी और पहचान है वो ये है कि मैं तेरी अब्द हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ अल्लाह ताला. दुनिया की कोई दूसरी चीज जो है वो मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है. चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मेरी पोजेशंस हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी, चाहे दो ही चीजें होती है राइट दुनिया में, या तो हमारे पोजेशंस होते हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जो हमारे लिए समटाइम्स हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं. दे डिफाइन हु एम आई. सो हम हमेशा जो है, और यही इन दोनों ही सूरतों में जो है हमें तकलीफ और अजियत मिलती है. या तो हमें रिश्तों से अजियत मिलती है, या हमें फिर उस नुकसान को उठाना पड़ता है जो पोजेशन जो है जो मुझे बहुत डियर है. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये अहद करती हूँ, मैं ये दोहराती हूँ, मैं ये कहती हूँ जब मुझे कोई मुसीबत पहुंचती है इन दोनों रास्तों से, कि अल्लाह ताला मैं तो दरअसल तेरी हूँ. मेरी मेरी हैसियत ये नहीं है कि यू नो मुझे जब मैं इतनी कामयाब होंगी तो मेरे लिए कामयाबी का क्राइटेरिया ये नहीं है कि दुनिया में जो है मेरी वाहवाही हो, दुनिया में जो है मेरे सारे आमाल के नताइज जो है वो बिल्कुल उस तरह से हो जैसे मैं चाहती हूँ. दुनिया में मुझे पूरी की पूरी दुनिया हासिल हो जाए, यहाँ की कामयाबियां मिल जाए, तब मैं कामयाब कहलाऊंगी. मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ कि इन्ना लिल्लाही, कि अल्लाह ताला मैं तो आपकी हूँ और मैं आपको बिलोंग करती हूँ. मेरी सबसे प्राइमरी हैसियत ये है. और ये सारी चीजें कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की दोस्त हूँ,
یہ میری ساری جو ہے ثانوی حیثیتیں ہیں. تو یہاں سے اگر مجھے کوئی نقصان بھی پہنچے گا, کوئی تکلیف اور اذیت بھی پہنچے گی, تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ٹوٹ جاؤں گی, یہ نہیں ہوگا کہ میں ہمت ہار جاؤں گی کہ ارے میری زندگی میں یہ نہیں رہا, میری زندگی میں نعوذ باللہ یہ شامل نہیں ہے تو بس اب زندگی ختم ہو گئی. نہیں, انا للہ. میری سب سے پرائمری پہچان اور آئیڈینٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری ہوں, اور تیرا ہونے کی وجہ سے جو تو نے میرے اوپر جو میری ذمہ داریاں ٹھہرائی ہیں, اسی کی مناسبت سے دنیا کی سارے ریلیشن شپ اور سارے ریلیشن ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اللہ تعالیٰ مجھے پلٹنا تو تیری ہی طرف ہے. اس دنیا کا سارا نقصان, اس دنیا کی ساری مصیبتیں جو ہیں وہ دراصل یہیں رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ, اور پلٹنا تو فائنلی مجھے تیرے پاس ہے, اور تو ہی جو ہے نتائج کو دینے والا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. so اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی ساری جو ہے بشارت دی جا رہی ہے, اللہ صابرین کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ جو ان پہ صلوات اپنی نازل فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور دراصل یہی لوگ جو ہیں وہ گائیڈنس پہ ہیں, محتدون ہیں, وہ ہدایت پر ہیں. تو یہ وہ آیات تھی سورۃ البقرہ کی which was like a guiding force, you know, at this difficult time for the Muslim Ummah. آپ امیجن کریں جب حضرت صفیہ پہنچی ہوں گی, ایک عورت کا دل تو we are so very emotional, اور انہوں نے جب اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھا ہوگا تو انہیں کیسے کتنی تکلیف جو ہے وہ پہنچی ہوگی, اور لیکن this was the guiding principle for Hazrat Safiya and so many other Muslims in Medina. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں پر مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر is another personality, a young man. ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, رائٹ. اور مکہ میں جو ان کی شان و شوکت تھی, اور the kind of youth and young person he was. سوچئے ان کی پرسنالٹی کتنی ڈائنامک تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یثرب میں مصعب ابن عمیر کو روانہ فرمایا تھا. یہ تقریباً 11 سے 12 مہینے, تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ مدینہ میں رہے ہیں اور دعوت کا کام کیا ہے, اور ان کے ہاتھوں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. So this was مصعب ابن عمیر. اور مصعب ابن بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد میں we read it in the history کہ he always had a banner. Okay, he was a banner holder. Or holding the banner is supposed to be a very important job, at least in the warfare in that time, in that era. کیونکہ جیسے ہی بینر, جیسے ہی علم, جیسے ہی جھنڈا گر جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپرنٹ پہ جو ہے وہ آپ نے قابو پا لیا. So Musab ibn Umair was given the banner even in Badr and now in Uhud. And we must remember that Musab ibn Umair, he belonged to the Abduddar clan. Abduddar. Now Abduddar is the clan, you know, who always hold banners even in the pre-Islamic Arabia. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بڑی جو ہے دلجوئی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. تو چونکہ ہمیشہ سے یہ بینر عبدالدار کی فیملی میں تھا, تو جب جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں تو فلیگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں جو ہے وہ دیا تھا. تو جنگ کی حالت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا جنگ احد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی مصعب. پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ میں مصعب نہیں ہوں, اور کوئی جو ہے جھنڈا تھام. So the historians they write that, you know, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مصعب ابن عمیر is no more, اور کوئی اینجل ہے جو جھنڈا اور بینر کو جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اب حضرت صفیہ آئی ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں. حضرت صفیہ, حضرت فاطمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے they were crying. ہمیں ایسا لگے گا کہ ارے رونے کی کیا بات ہے, شہید ہو گئے, رائٹ.
اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. So, and we see Prophet ﷺ is crying, Prophet ﷺ's daughter is crying, Prophet ﷺ's puppy is crying over the dead. So that crying, ایک تو ہے رونا اور ایک ہے ungratefulness, ناشکری جسے ہم کہتے ہیں. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو غم میں رو رہا ہو وہ ناشکری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہے یا شکوہ کر رہا ہے. I mean, it's something very natural. This is how our emotions work. کہ جب ہم غمزدہ ہوں, جب ہم غمگین ہوں, تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہاتی ہیں. All right. اور ہمیں ہر وقت جو ہے صحابہ کرام, ہمیں جلیل القدر انبیاء روتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے نظر آتے ہیں, رائٹ, اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارے آپ اگر اچھے مسلمان ہیں تو پھر رونا کس بات کا, غم کس بات کا, آپ کو تو نہیں فیل ہونا چاہیے. as if feeling sad or having depression is an antithesis, you know. If you're a good Muslim, you will never feel so. So we have to understand کہ غم زدہ ہونا, غمگین ہونا, اور to feel sad اور اس کی وجہ سے رونا, that's absolutely all right. کیا چیز منع کیا گیا ہے؟ وہ ہے ناشکری سے, وہ ہے ungratefulness سے, وہ ہے کفران نعمت سے, وہ یہ اس طرح کی شکایت اور شکوے سے کہ جس میں اللہ رب العالمین سے جو ہے یہ شکوہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی ان سب کے لیے, میں آلریڈی اتنی پریشانیاں کم تھیں, آپ نے ایک اور پریشانی مجھ پہ ڈال دی, میری زندگی میں رہ گیا تھا. تو لائک اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھنا, یہ this is not, you know, that a believer should be doing. But crying, we see, you know, all the Jaleel al-Qadr Anbiya also cried. We see Aap sallallahu alayhi wa sallam, you know, crying, and he would cry so often. In fact, اگر موسم میں کوئی تبدیلی یا تغیر پیدا ہو جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, you know, کہ بہت زیادہ تیزی سے ہوائیں چل رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جلدی سے اللہ کے سامنے نماز پہ کھڑے ہو جاتے کہ اس خوف سے کہ کہیں, you know, so مجھے ایک نرماہٹ ہے, دل کی جو نرمی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم دل کی یہ نرمی جو ہے وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت سے نہیں روکتی, بہادری سے نہیں روکتی. ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ جنگ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رہا وہ ایک بہت مشکل امر تھا, بہت ایک مشکل عمل تھا, you know, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال فلفل کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت سورۃ الاحزاب کی تلاوت فرمائی. It's 23 not 34. This is one of the most beautiful verses in the glorious Quran that speaks about the greatness of the Sahaba Karam, ان کی sincerity, ان کے اخلاص, اور you know, ان کی جسے کہا جائے گا کہ ان کا جذبہ تھا اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر جانثاری کا. So this ayat is one of the beautiful evidence. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں, میری آواز میں کوئی پریشانی ہے؟ اب ٹھیک ہے. اوکے. سو سورۃ الاحزاب کی 23 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من المؤمنین رجالا, کہ مومنین میں کچھ مرد, رجال ایسے ہیں, صدقوا, جنہوں نے سچ کر دکھایا, ما عاہد اللہ علیہ, جو کچھ بھی عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. فمنہم من قضی, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پورا کر چکے ہیں, نحبہ, ومنہم نحبہ, جو بھی ان کا واو تھا, جو بھی ان کی خواہش تھی, یا سوری جو بھی انہوں نے جس بات کا تہیہ کیا تھا. ومنہم من ینتظر,
لیکن کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور تم کبھی جو ہے ان کے ڈٹرمنیشن میں, ان کے عزم میں جو ہے کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں پاؤ گے. سو دس از سچ اے بیوٹیفل آیت. وہ سارے لوگ جو صحابہ کرام کے اخلاص پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, they should understand, you know, that it's not just a piece of history that a writer is writing after 100 years or after 50 years or after 30 years. This is the glorious Quran, the evidence of the glorious Quran, which is being getting revealed at that very time, during that very moment, you know, when the Sahaba Karam were going through these times. اللہ رب العالمین ان کی صداقت اور ان کے جذبوں کی جو ہے شہادت پیش کر رہے ہیں قرآن کریم میں, کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا لا الہ الا اللہ, کہ میرے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی ہستی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے سب سے پرائم امپورٹنس رکھتی ہو, جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. کوئی الہ نہیں ہے میرے لیے سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اب میری زندگی کی جو نہج ہے, میری زندگی کا جو طریقہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا, تو انہوں نے جب یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے اس کلمے کو پڑھ کر, تو انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کر دکھایا. اور اللہ رب العالمین اس آیت میں گواہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے اللہ سے مل لیے, اب انہوں نے شہادت کا درجہ پا لیا اور اپنے پرومس کو فلفل کر دیا, اور ابھی کچھ منتظر ہیں, کچھ انتظار میں ہیں کہ یو نو, سو دے آر ناٹ تھنکنگ ارے چلو ہم بچ گئے, یو نو یہ لوگ سب تو ختم ہو گئے. انہیں اتنا, بلکہ انہیں اپنے شاید زندہ رہ جانے کا یہ ہے کہ ہمیں شہادت جو ہے وہ نہیں نصیب ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اس قدر یہاں پر ان کی تعریف کی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ حمنا بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھپھی کی بیٹی بھی لگتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم had taken care of these 4 brothers and sisters. حمنا بنت جہش فیملی جو ہے اس میں عبداللہ, عبید اللہ, حمنا اور زینب رضی اللہ عنہا کا جو ہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہونے والا ہے, لیکن حمنا بنت جہش جو ہیں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر سے کیا تھا. اب حمنا بھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب حمنا کے لیے ہسبینڈ کو دیکھا انہوں نے, اس کے بعد انکل کی شہادت, انکل حمزہ وہ بھی جو ہیں شہید ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب قبریں کھدوائی ہیں, تو ایک قبر میں بعض اوقات 2-3 لوگوں کو بھی جو ہے وہ داخل کیا گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنا کے جو بھائی تھے, برادر عبداللہ عبد الجہش, یہ جو ہیں یہ 3, imagine she lost her husband, her uncle Hamza and her brother Abdullah. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جہش کو جو ہے ایک ہی قبر میں جو ہے ڈالا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو کو دیکھتے ہیں, عمرو ابن جموع, اور ان کے ایک بہت جگری فرینڈ ہے عبداللہ بن عمرو. اب دیکھیے جیسے حمنا رضی اللہ عنہا ہیں, ویسے اور بھی بہت ساری خواتین ہیں who have suffered, you know, heavy losses during Uhud. اب عبداللہ ابن عمرو جو ہیں وہ کون ہیں, I mean very famous at least in جنگ احد, یہ جبیر کے ابا ہیں, فادر جابر, not جبیر, فادر آف جابر. یہ جابر وہی ہے جو بہت, he's a young man, he wanted to take part in جنگ احد, بٹ ان کے ابا عبداللہ بن عمرو نے انہیں نہیں جانے دیا, کہا کہ آپ رہو گھر پہ, بیکاز ان کی 7 بیٹیاں ہیں اور ان کے والدہ بھی نہیں ہیں. تو بیٹے کو رکھا اور کہا کہ
you have to take care of your sisters after me. So اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر کے ایک بہت جگری دوست ہیں عمر ابن جمل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو بھی یہاں لے آؤ. یہ دونوں فرینڈز ہیں اور ان دونوں کو جو ہے ایک ساتھ, بلکہ نہ صرف یہ, اور ایک ان کے ایک رشتہ دار ہیں جن کا نام ہے خلاد. اب ان سب کا کیا ریلیشن شپ ہے دیکھیے. عبداللہ بن عمر کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے ہند. Now this Hind is the sister of Abdullah and she is the wife of Amr and Khalad is the son of him. ٹھیک, تو اب ہند جو ہے یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ جو شہداء ہیں ان کو لے کے یہ چلی جائیں مدینہ, اور وہاں جو ہے اب جیسے ہی مڑتی ہیں جانے کے لیے تو وہ سواری جو چلنے کا تیار ہی نہیں ہوتی, اونٹ جو ہے وہ گھڑی گھڑی بیٹھ جاتے جیسے جب مدینہ کی طرف لیا جائے. So she finds it as an indication that they have to be brought back to the جنگ احد. اب یہاں sorry not جنگ احد, the place of احد. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ان کے دوست عمر کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عمر کے بہن کے جو بیٹے ہیں خلاد, مامو بھانجے کو, ان تینوں کو جو ہے ایک ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دنیا میں دوست تھے یہاں پر بھی جو ہے دونوں ساتھ میں ہی ہوں گے پیراڈائز میں. کتنی خوبصورت دوستی ہوگی نا یہ, کہ اور کتنی سنسیئر دوستی ہوگی نا یہ, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوستی دنیا میں بھی انہیں ساتھ رکھا اور انشاءاللہ جنت میں بھی وہ ساتھ ہوں گے. تو ایسی دوستیاں بھی جو ہے ہم پاتے ہیں سیرت میں. اب ہند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ you see انشاءاللہ they will be in paradise, you know. سوچیے ہند کا کیا جواب تھا. ہند نے کیا بولا as a woman, you know, and she's not coming as from a very glorious woman or coming from a very aristocratic or a very distinguished family, you see. She's an ordinary woman of Medina. تو اس بات پر کہ وہ آلریڈی اپنا بیٹا, اپنا شوہر اور اپنا بھائی جو ہے جنگ احد میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے, تو وہ یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلیز دعا کیجیے کہ میں بھی جو ہوں ان کے ساتھ جنت میں جا سکوں. So the very thought, the primary thought in the mind is کہ میرا کیا انجام ہوگا. اس لیے دیکھیے ہماری جو زندگیاں ہیں اس میں ہماری سب سے پرائمری کنسرن ہمارے فیوچر کے تعلق سے جو بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل. اگر چھوٹے ہیں تو یہ کچھ قابل بن جائیں, پھر یہ کہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے اچھے جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں, رائٹ. اور یہ کہ ہماری جو پورا فوکس ہوتا ہے یا دنیا کی کچھ چیزیں, یا یہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ, بیکاز وہ چند دعائیں ہمیں بچپن سے سکھا دی گئی ہیں نا جنت کو مانگنے کی, تو وہ ایک سیکھی ہوئی رٹی رٹائی دعا جو ہے ہم مانگ لیتے ہیں. تو جتنے پیشن سے ہم دنیا مانگتے ہیں, جتنے پیشن سے ہم پرابیبلی دولت یا قابلیت یا شہرت یا دنیا کی کوئی بھی چیز جتنے پیشن کے ساتھ مانگتے ہیں, کیا اتنے پیشن کے ساتھ ہم جنت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبات whenever we hear about Jannah وہ ہمیں ایکسائٹ کرتا ہے؟ اٹس لائک آپ جو ہے کسی بہت ہی خوبصورت جگہ پر جو ہے ہالیڈے منانے کا اگر آپ پلان کر رہے ہوں اور آپ نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ آپ چھٹیاں گزارنے جو ہیں خوبصورت مقام پہ جائیں گے, تو جب وہ ارادہ کر لیا جاتا ہے یا ارادہ کرنے سے پہلے جب اس کی تیاری کی جاتی ہے, سو ایک ایکسائٹمنٹ سا رہتا ہے, رائٹ. اس جگہ کا نام یا اس ایکٹیویٹی کا کی the very mention of that place
it excites you, right? اور کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں اور ہم پوری طرح سے انگیج ہوتے ہیں اس میں. Now we have to see کہ ہمارے لیے ہماری آخرت ہمارے لیے کتنی بڑی پرائیورٹی ہے ہمارے لیے. کیا یہ صرف ایک رٹی رٹائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیجیے، یا جنت ہمیں اسی طرح ایکسائٹ کرتی ہے اور جہنم ہمیں اتنا ہی خوف دلاتی ہے کہ جب ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر خوف، because خوف ایک we have to keep looking and analyzing our very emotions. پہلے تو ہمیں خوف اور تمنا اس کا ایک سادہ سا معنی پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، what do we do. وہ خوف ہمیں کیسے ہر اس چیز سے دور رکھواتا ہے جو ہمیں تھوڑا سی بھی اس چیز میں داخل کرنے والی ہو. غلطی سے بھی جو ہے ہم وہ نہیں کرتے جس چیز کا ہمیں خوف ہوتا ہے. تو خوف ہمارے اندر کیا، ایک تو ہمارے اندر کیا احساسات پیدا کرتا ہے that we have to sit down and list and write. اسی طرح کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی چاہت ہمارے اندر کیسے کچھ جذبات اور خواہشات کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے. So I have to sit back and I have to see کیا کہ جہنم کا خوف اور جنت کی تمنا. Because I came across a very interesting interview, this was a non-believer, and these were the people like who were the supporters of LGBT, etc., etc. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے نا. تو وہ کسی مسلمان ایک دائی ہیں, he was doing dawah with them. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ جو ہیں دنیا میں اگر عمل صالح کرتے ہیں بلیف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو آپ کے لیے جنت ہے. تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس جنت میں کیا ہوگا، کیا ملے گا اس جنت میں. تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز سیرینٹی ہوگی، پیس ہوگی تمہاری، جو تم چاہو گے وہ خواہش تمہاری پوری ہوگی، اچھے کپڑے چاہیے وہ ملے گا. جس طرح سے ایک نارمل انسان جنت کو ڈسکرائب کرے گا. تو آپ کو پتا ہے اس بندے کا جو پہلا ریاکشن تھا، یعنی اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لے اور عمل صالح کروں اور اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی جو ابھی مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے، جس کو میں ابھی نہیں دیکھ سکتا، جس کو میں ابھی شاید ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس کے لیے ابھی جو ہے اس دنیا میں اپنی دنیا کو جو ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارنا ہوگا. So I to want this very Jannah to be in this very world. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی ہی کو جنت بنانا چاہتا ہوں. I don't want to wait till I die and I don't know if I die is there really a Jannah. میں تو اپنی دنیا ہی کو یہ جنت بنانا چاہتا ہوں. You see? So then what do you answer? Definitely there is an answer. So میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف وہ مٹیریل چیزیں نہیں ہیں جو جنت میں یہ مل جائے گا، جنت میں ایسا ہو جائے گا، جنت میں ویسا ہو جائے گا. This was the same reaction that Shaddad had, when he was told کہ دیکھو تم جو ہے جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اس نے کہا اچھا جنت ایسی ہوتی ہے تو میں خود ایک جنت بنا لیتا ہوں. اور اس نے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ جگہ تیار کی اور اس میں جو ہے شہد کی جو ہے نہریں بہ رہی ہیں اور جو ہے سونے کے جو ہے پلرز ہیں اور ڈائمنڈس کی جو ہے وہ ساری لگژریز. جب ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کو جنت ملے گی جس میں یہ ہوگا، تو کچھ لوگوں کی ٹھیک ہے ہم وہ جنت دنیا ہی بنا لیں گے. لیکن اللہ رب العالمین جو ہے we know that Jannah is definitely far more superior than that. جنت میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہوگی جو دنیا میں کوئی بھی نہیں لا سکتا، وہ ہوگی اللہ کا قرب، وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہ ہوگا رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا. اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی احساسات ہیں، رائٹ؟ یہ بھی ایموشنز ہیں. These are also the fulfillment of the state of our heart. تو یہ سب سے ہائیسٹ ریوارڈ ہے جو جنت میں ہوگا.
اور جس کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں نہیں آ سکتا. So I have to check, I have to keep checking, you know, will I ever be able to answer like Hind at all the losses that she's experienced at that very moment. کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں, بیٹا جو ہے وہ چلا گیا ہے, بھائی تو وہ کھو چکی ہیں, اور جب انہیں کہا جا رہا ہے تو ان کا پرائم کنسرن یہ ہے کہ کیا مجھے بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. So we have to like, you know, تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ہمارا سب سے پرائمری کنسرن ہو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنت میں داخل ہو جاؤں, اور میں جہنم سے بچا لی جاؤں. تو ہمیں یہ کرنا ہے ایز بلیورز, ایز مسلمس, کہ اس چاہت کو, اس خواہش کو اور اس خوف کو اپنی سب سے پرائمری خواہش اور پرائمری خوف بنانا ہے. بے وجہ کہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ تیرا خوف سارے خوفوں سے زیادہ کر دے, تیری محبت ساری محبتوں اور چاہتوں سے غالب کر دے, اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا میں ان کی آنکھوں ان کی دنیا میں ان کو ٹھنڈک دے, تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی نماز میں اور تیری ملاقات کا شوق سارے شوقوں پر غالب کر دے. یعنی تجھ سے ملنے کا شوق جو ہے وہ سب سے پرائمری تمنا اور چاہت ہو میری زندگی کی. میں زندگی بھر اس بات کی تیاری میں گزاروں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ملوں گی. So I have to keep thinking about it. I have to make a conscious effort کہ یہ میرا primary concern بنے. اس کے بعد اور یہ دو اور پوائنٹس ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزینہ کے وہ دو شخص جو آئے تھے, جن کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی کہ جب مدینہ گئے صبح صبح تو دیکھا ہے کہ پورا مدینہ, آدھے سے زیادہ مدینہ تو خالی ہو چکا ہے. اچھا کہاں گئے یہ لوگ؟ مسلمان تھے, the new converts, reverts. And Muzayna is a different قبیلہ, and they have traveled, you know, and they have reached Medina. جب انہیں پتا چلا احد, تو یہ فوراً پہنچے احد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ یہ جو مزینہ میں نے ان کی بتائی تھی کہ کہ کس طرح سے انہوں نے جانصاری کے ساتھ جنگ احد میں بیٹل لڑی, اور ان کی جامردی اور ان کی بہادری کی مثال جو ہے صحابہ کرام دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اٹیکس ہونے لگے پرسنل, جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن جو ہے آیا ہے, تو اس وقت وہ ٹیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, ان میں یہ مزینہ کے یہ دو صحابی جس میں شامل تھے. کیونکہ یہ دونوں لوگ جو آئے ہوئے تھے یہ ختم ہو گئے, رائٹ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو جو ہے ایک ساتھ ان کو جو ہے سپرد خاک کیا جائے, دفنایا جائے. اور the interesting point here is that نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 69 کے قریب, اس طرح سے آتا ہے, کہیں 72 آتا ہے, یہ نماز جنازہ جو ہے اس دن پڑھی. تو ہر ایک کی قبر کے پاس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ پڑھی, اور سب کو جو ہے سب کے لیے اسپیشل جو ہے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں احد سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکنے کا حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے as a parting جسے کہا جائے گا thanks giving to اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس میں مردوں کی 2 لائنز تھی
men, اور پیچھے جو ہیں 14 women were there in that salat. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر. ہمارا کیا حال ہے اگر ہمیں ایسے ہیوی لاسز جو ہے زندگی میں اٹھانا پڑے تو. ہائے ہائے. اور سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا الحمدللہ اللہ اللہ شیء حال ہے نا, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھایا. اس کا دل غمگین غمزدہ و شام تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم بین کریں, ہم مار پیٹ کریں, ہم ماتم منائیں. اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. تو یہ ایک بہت اہم سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خوشیوں پر بھی اللہ کا شکر اور پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر. تو شکر جو ہے اس کے 3 جسے آپ کہیں گے کہ اسکالر اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ, تھینک یو فار تھنگس دیٹ آئی ہیو. اب یہ تو سبھی کرتے ہیں نا, ہم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ. کھانا کھاتے ہیں تو شکریہ کہتے ہیں, پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں, نعمتوں پہ شکریہ کہتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہتے ہیں, تھینک یو اللہ فار گیونگ می دی لائف. But the scholars have taught us to say thank you Allah for things that I don't have. But کیوں میں کیوں بولوں کہ شکریہ for things that I don't have؟ وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں نا, اس کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے, میں جتنی اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں آپ اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں جتنا سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کیا خیر ہے, میرے لیے کیا اچھا ہے, اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے خیر کیا ہے, میرے لیے خیر کس میں ہے اور میرے لیے شر کس میں ہے. تو اگر ایک چیز آپ نے مجھے نہیں عطا کی ہے تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ نہیں عطا کی, because you know that I shouldn't be having it. So یہ دراصل راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اور تیسرا شکر for giving me the ability to thank you اللہ تعالیٰ. یہ جو میں شکر بول رہی ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ نے یہ توفیق دی کہ میں یہ شکر کہہ سکوں, اس کا بھی شکریہ. تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ دیکھنے ملتا ہے. آپ صلی اللہ نماز کے بعد دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر, اپنے فضل ہمارے لیے جو ہے وہ نازل فرما, اور خیر اور بھلائیوں کی جو ہے وہ دعا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو, سچا امتی ہمیں بنائے, اخلاص کے ساتھ ہمیں راہ ثواب پہ چلنے والا بنائے, اعمال صالح اختیار کرنے والا بنائے ہمیں, اور ہماری ذریت کو اللہ رب العالمین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں. پلیز اسٹاپ دی ریکارڈنگ.